بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں فاتح بریلویت مناظر اسلام حضرت مولانا محمد ابو ایوب قادری دامت برکاتہ العالیہ کو حضرت تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم۔ میرے حضرات کی خدمت میں تین باتیں عرض کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بریلویت اتنا کتنا بڑا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اکابر کسر اللہ صلاتهم واتباعهم الى یوم القیامہ، انہوں نے اس حکومت کے خلاف کیسا کام کیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اب ہمیں اس حکومت کے خلاف کام کیسے کرنا ہے۔ پہلی بات کہ بریلویت ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ سب سے بڑا جرم مولانا غلام محمد گھوٹوی صاحب ایک محدث گزرے ہیں، جن کو شیخ الجامعہ بھی کہتے ہیں بہاولپور یونیورسٹی میں۔ ان کی سوالے میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے قرآن و سنت کے معانی کو اپنی مرضی سے بنایا۔ جب قرآن کی اور احادیث کی تشریح اس نے اپنی مرضی سے کی ہے تو پھر اس میں نئے نئے عقائد تراشے۔ تو میں چند ایک مثالیں آپ کو عرض کر کے یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا ذوق یہی ہے کہ قرآن پاک کا مفہوم بھی ادنا کیا جائے، حدیث پاک کا مفہوم بھی خود بنایا جائے، اور اسلاف اور امت کے اقوال کا بھی معنی اور مفہوم خود مراد دیا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کو آج کل میلاد کا دورہ ہونے والا ہے، یہ لوگ پیش کریں گے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ آپ حضرات کو سنتے رہتے ہیں اور ان کا غلطی فرماتے رہتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں گا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت پر خوش ہو جائیں، لیکن ان کا ترجمہ کنز ایمان اٹھائے آپ تو آپ حیران ہوں گے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوشیاں کرے اور خوشیاں منائے۔ خوش ہونا ایک اور بات ہے، خوشی کا منانا اور بات ہے۔ مثلا میں اہل بدعت سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر تشریف لے جانے کی خوشی ہے یا نہیں؟ وہ کہیں گے ہے۔ پھر میرا سوال ہے کہ یار آپ نے معراج کی خوشی میں تو جلوس نہیں نکالا، معراج کی خوشی میں تو جھنڈیاں نہیں لگائی، معراج کی خوشی کو تو جشن نہیں کہا، آخر اس کی کیا وجہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی بھی تو آپ کو خوشی ہے نہیں؟ کیا تو خوشی ہے، لیکن کبھی آپ نے اعلان نبوت کو جلوس نہیں نکالا، جشن نہیں منایا، جھنڈیاں نہیں لگائی، کوئی اتنا کام نہیں کیا جتنا آپ میلاد پہ کرتے۔ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو اس پہ بھی تو خوشی ہونی چاہیے، یہ خوشی ہے، لیکن کبھی کوئی جلوس نہیں، کوئی جھنڈیاں نہیں، کوئی جناب جی اتنا پروگرام نہیں ہے۔ اچھا ایک اور بات بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات حاصل ہوئی، آپ کو غزوات کے اندر فتوحات حاصل ہوئی، آپ فاتح بنے، اس کی بھی خوشی ہے یہ؟ کہتے خوشی تو ہے، لیکن کبھی یار آپ لوگوں نے اتنا اہتمام تو نہیں کیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر آقا دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت میں بھی خوشی ہے، معراج کی جانے میں بھی خوشی ہے، اعلان نبوت میں بھی خوشی ہے، قرآن کے اترنے میں بھی خوشی ہے،
آپ کے فاتح بننے میں بھی خوشی ہے، لیکن ادھر خوشی آپ مناتے ہیں، ادھر خوشی صرف ہے، مناتے نہیں ہے۔ خوشی تو ادھر بھی تھی، خوشی ادھر بھی تھی، لیکن ادھر تو آپ نے کوئی منانے کا پروگرام نہیں بنایا اور ادھر بنایا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا نہ منانے سے خوشی کا انکار ہو جائے گا؟ بل خوشی ہونا اور بات ہے، خوشی کا منانا اور بات ہے۔ تو آپ نے یہ قرآن میں جو تحریف کر دیا ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ خوشی کرے۔ مولوی احمد رضا خان نے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کو بڑا مستدل اور بڑا جو ہے نا وہ متفق اور معتمد قرار دیا ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ کا ترجمہ چھپ چکا ہے، آپ پڑھیں۔ انہوں نے بھی خوشی کرنے کا معنی نہیں کیا، خوش ہونے کا معنی کیا۔ دیگر اسراب خوش ہونے کا معنی کرتے آئے اور یہ خوشی۔ تو تحریف دیکھو کہ قرآن کا معنی مفہوم ہی بدلنے کی سوچ پڑ گئی ہے۔ سورہ کہف کی آخری آیت آپ دیکھیں، مولوی احمد رضا خان نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، تم فرما دو کہ میں صورت بشری میں تو تم جیسا ہوں۔ اب صورت بشری، شاید کوئی آدمی یہ اپنے اعلیٰ حضرت کی صفائی دیکھ لی، اس میں تو اتنی کوئی بات نہیں کی، یہ تو صورت بشری کا ہے تو کیا ہو گیا پھر؟ میں عرض کرتا ہوں بہت بڑی اس نے خیانت کی ہے۔ کہتا ہے کہ صورت بشری میں تم جیسا ہو، یعنی بشر تو نہیں، صرف ظاہری صورت میں تمہارے جیسا ہوں۔ اس کو بریلوی حضرات اب عقیدہ یوں دیتے ہیں، آپ ان سے بشریت پر جب بات کریں گے نا تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشر میں مانتے ہیں، ہم سرکار کی بشریت کے قائل ہیں۔ بھائی کیسے قائل ہو؟ ہم جی لباس بشریت میں مانتے ہیں۔ اب دیکھنا، لباس بشریت کی تو حضرات آپ جانتے ہیں ضرورت اسے پڑتی ہے جس کو بشر نہ کہا جائے اور بشر نہ سمجھا جائے۔ مثلا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، سیدنا جبریل امین علیہ السلام لباس بشری میں تشریف کیوں لائے؟ اس لیے کہ بشر، اس کا مطلب ہے کہ لباس بشری کی ضرورت تو اسے پڑتی ہے جو بشر نہ ہو۔ اچھا صرف بات ہماری نہیں بلکہ ان کے مسلک کا بہت بڑا عالم ہے، اس کا نام ہے غلام رسول سعیدی، تبیان القرآن کے نام سے 12 جلدوں میں اس نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے۔ اس نے تیسری جلد صفحہ 137 38 39 پہ اس قد جاءکم من اللہ نور کی تشریح میں اس نے لکھا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور تھی اور بشریت ایک لباس تھا، یا بشریت ایک پردہ تھا، یا ظاہر ایک بشریت تھی، یہ بات ٹھیک نہیں معلوم ہوتی۔ پھر آگے لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ بات کرنا یہ انکار بشریت کے مترادف ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کہہ رہا تھا کہ ظاہری صورت میں بشر ہوں، تو اس نے در حقیقت انکار بشریت کیا ہے کہ صرف میں لباس بشر میں ہوں، میں حقیقی بشر نہیں ہوں۔ بھائی اگر تو لباس بشر میں مانتا ہے تو اس کا مطلب ہے تو بشر تو نہیں مانتا۔ اب قرآن کی کیسے تحریف کر رہے ہیں؟ جو معنی، جو مفہوم، جو مطلب، جو مقصود قرآن کا تھا، انہوں نے اس قرآن کے مفہوم کو بدلنے کی پوری کوشش کی۔ میں ایک دو احادیث بھی اس حوالے سے پیش کروں گا۔ دیکھیے، جنازے کے بعد کی دعا پہ ایک روایت بڑی پیش کی جاتی ہے، مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے۔ کیا روایت ہے؟ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ اب دیکھیں یہ جو روایت ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملا رکاری نے 100 سے زائد اس کے راوی اکٹھے کیے ہیں۔ اپنی کتاب اسرار المرفوعہ فی احادیث الموضوعہ، اس کے شروع میں اس روایت کے تواتر پہ دلائل دیا گیا، متواتر روایت۔ اب ان حضرات کا دیکھو جھوٹ اور جرم دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جان بوجھ کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہمارا ایک مناظرہ ہوا پچھلے دنوں چکوال میں، تو
گفتگو مولوی نے جب ہمیں دیکھا تو ویسے ہی اس کی آواز نکل گئی کہ یہ تو مولوی آ گیا ہے اور اتنی کتابیں ہیں. تو وہ کہنے لگا بھائی میں نے مناظرہ نہیں کرنا, ہم نے تو صرف حدیث سنا لی. تو میں نے کہا یار چلو مناظرہ نہیں کرتے, حدیث ہی سنا دو. اس نے خیر اپنی گٹھڑی کھولی, اس کی گٹھڑی میں 2 کتابیں, ایک مشکات شریف اور دوسری ابن ماجہ شریف. میں اس کی منطق سمجھ گیا کہ یہ کرنے کیا لگا. میں کھڑا ہو گیا, میں نے لوگوں سے کہا دیکھو حدیث سنیں گے اور کچھ نہیں سنیں گے, لیکن یاد رکھنا حدیث کا مطلب اس کا اپنا بنایا ہوا نہ ہو. اگر حدیث کا مطلب یہ سنائے گا میں نہیں مانوں گا, اگر حدیث کا مطلب میں سنا تو تم نہیں مانوں گے. تو انہوں نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا میں طریقہ بتاتا ہوں. کرنا یہ چاہیے کہ اسے کہو جس کتاب سے حدیث پڑھ رہا ہے اسی کتاب سے حدیث کا مطلب بھی سنائے. اب مولوی کی میں نے وہ ساری منطق سمجھ کے اس کو میں نے پکڑ لیا. اب وہ اسے کہا اٹھ کے حدیث سنا, وہ اٹھے نہیں. خیر بڑی مشکل سے اسے تیار کیا, اٹھ گیا. اس نے ابن ماجہ شریف 2 صفحہ 107 پہ پہلے تو اسے روایت ملے نہیں, حالانکہ نشانی بھی رکھ کے آیا تھا. پھر بڑی مشکل سے تلاش کرنے کے بعد میں درمیان میں اسے کہتا رہا میں ڈھونڈ دوں تجھے, یار میں پڑھ دیتا ہوں. میرا دل یہ تھا کہ یہ کسی طرح غصے میں آیا اور بھاگ جائے اس. تو میں اسے بات کہا یار میں بتاتا ہوں تجھے, نہیں سمجھ آ رہی تو مجھ سے پوچھ لے. خیر اس کو روایت کچھ تلاش کے بعد میں وہ کھڑا ہوا کہنے لگا, روایت پڑھی, کہتا ان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اب اس کا علم بھی دیکھو, بیچارے ہیں تو علم سے کوری. ان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم علی المیت فاقرؤوا سورۃ اللہ. اس نے روایت یوں پڑھی. اب ترجمہ سنیے گا. کہتا ہے جب جنازہ پڑھ چکو تو پھر میت کے لیے اخلاص سے دعا کرو. کہتا ہے میں نے حدیث سنا دی ہے, اب مولوی جانے تم جانو, تمہارا کام جانے, مانو نہ مانو مجھے اس سے فرق نہیں, میرا کام تھا حدیث سنانا, میں نے سنا دی. عوام اس کی کہنے لگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا دیکھو میں نے ایک بات عرض کی تھی, حدیث سنیں گے اور کچھ نہیں سنیں گے. اس نے حدیث سنا کے ساتھ مطلب خود بنایا, آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلا. وہ کہتے کیسے؟ میں نے کہا اس لیے میں نے کہا تھا جس کتاب سے حدیث پڑھے مطلب بھی اسی حدیث سے سنا ہے, اسی کتاب سے سنا ہے. اس نے ابن ماجہ شریف کھولی ہے, صفحہ 107 کے اوپر اس روایت پہ جو باب باندھا ہوا تھا امام ابن ماجہ نے, اگر وہ بھی پڑھ کے سنا دیتا. میں نے عوام کو باب تو نہیں کہا, میں نے عوام سے کہا دیکھو ابن ماجہ نے خود, امام ابن ماجہ نے اس روایت کا مطلب خود اوپر لکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہا میں نے کہ باپ باندھا ہوا, میں نے کہا مطلب اوپر لکھا ہے اس روایت. عوام نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ لکھا ہوا ہے. امام ابن ماجہ کہتے ہیں باب ما جاء فی الدعاء فی الصلاۃ علی المیت یا علی الجنازہ. میں نے کہا امام صاحب فرما رہے ہیں کہ اس حدیث میں اس دعا کا ذکر ہے جو جنازے کے اندر پڑھی جاتی ہے. اب میں نے کہا جھوٹ کتنا بولا مولوی نے. اب مولوی صاحب خاموش. تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا احادیث کو بھی پیش کر کے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور خیانت سے کام لیتے ہیں اور توہین کرتے ہیں اور احادیث کے مطالب کو بھی بگاڑتے ہیں. قرآن بھی پڑھ کے لوگوں کو دھوکہ دیا کہ جناب قرآن سنا رہے ہیں لیکن قرآن کا معنی تو اپنا بنایا, حدیث سنائی تو معنی اپنا بنایا. ایک بات اور عرض کرو, قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفاء میں ایک صحابہ کرام کا عمل نقل کیا ہے کہ انہم کانوا یقولون فی تحیۃ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, کہ صحابہ کا یہ معمول تھا جب بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آ کر سلام یوں عرض کرتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اب مولوی دھوکہ کیا دے رہا ہے؟ مولوی دھوکہ دے تو دیکھو بھائی وہ صحابہ تو پڑھتے ہیں صلاۃ سلام, تم نہیں پڑھتے. دیوبندی صحابہ کو نہیں مانتا, یہ ایسے ہی صحابہ کا نام لیتے ہیں, صحابہ سے عشق و محبت کی بات کرتے ہیں, یہ تو صحابہ کو نہیں مانتے. صحابہ تو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, یہ نہیں پڑھتے. اچھا ایک اور بریلوی عالم نے استدلال کیا, ترمذی جلد 2 کے اندر روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں اور اس درخت کو بھی جانتا ہوں کہ میں جب اعلان نبوت سے پہلے گزرتا تھا تو وہ پتھر اور درخت مجھے کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ. تو وہ کہنے لگا مولوی دیکھو یہ بندوق تو درختوں سے بھی ہو رہا ہے, یہ تو پتھروں سے بھی کیا گزرا ہے, یہ تو پتھروں سے بھی کیا گزرا ہے کہ پتھر بھی صلاۃ و سلام پڑھتا ہے, دیوبندی نہیں پڑھتا. اب دیکھو خیانت کتنی بڑی ہے. آپ حضرات تو جانتے ہیں کہ خیانت اس نے کیسے کی. اب اس نے خیانت یوں کر دی کہ بھائی پتھر پڑھ رہا ہے, یہ درخت پڑھ رہا ہے, تو یہ درخت اور پتھر نے اس وقت پڑھا ہے جب سرکار کے قدموں میں تھا. کوئی ایسا درخت, کوئی ایسا پتھر بھی کوئی آپ پیش کر سکتے ہیں؟ اہل بدعت سے ہمارا سوال ہے کہ جو مدینہ میں ہو اور آپ مکہ میں تشریف فرما ہو, پتھر یا درخت مکہ میں ہو اور آپ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہو, اور وہ وہاں سے جھوم جھوم کے پڑھ رہا ہو السلام علیکم یا رسول اللہ. کتنی بڑی خیانت ہے. میں نے کہا صحابہ کا معمول یہ تھا کہ خدمت اقدس میں حاضر ہو تو یوں پڑھتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں, اور ہمارا بھی یہی معمول ہے. جیسا کہ حضرت مفتی صاحب دامت فیوز ہو جو ہے نا, آپ حضرات سے یہ بتا رہے تھے آپ کو کہ ہم بھی یوں کرتے ہیں کہ جب روضہ پاک پہ حاضری ہے تو یہی پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. ویسے اہل بدعت سے میرا ایک اور سوال ہے, اگر کوئی بندہ قبر انور پر یہ درود نہ پڑھے اور درود ابراہیمی پڑھ لے, اس کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟ کیوں نہیں بدعتی حضرات کیا کہیں گے؟ لیکن یہ ذرا خیال رکھیں کہ بدعتی حضرات کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی روشن ضمیر پیران پیر رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھی اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر. تو ذرا سوچ کے فتویٰ لگائے کہ 11ویں والا پیر جو ہے نا وہ ناراض ہو گیا. ہاں جی 11ویں تو دین ناراضگی کے لیے جاتی ہے. ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ مولوی بریلوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم تو 11 دیتے ہیں اللہ کے نام پہ. میں نے کہا دیکھو مولوی تو ادھر بھوکے ارادے بن کیش ہے, 11 تو دیکھیں جاٹ بھائی 11 تو دیتے ہیں دیہاتی آدمی, یہ مولوی کیا دیتے ہیں؟ یہ تو جمعرات کے لیے مانگ رہے ہیں, کوئی خانی اس کے اپنے باپ کی ہے لیکن وہ پھر بھی چندہ مانگ رہا ہے لوگوں سے. تو اس کی تو غربت کا یہ حال ہے. 11 تو کرنی ہے عوام نے, کسانوں نے, دیہاتیوں نے, ان سے پوچھو کہ تم کیوں کرتے ہو. مولوی تو بیچارہ ویسے بیٹھا ہوا ایسے وسیلہ بن کے کہ تمہارے لیے ثواب کا میں وسیلہ اور ذریعہ ہوں. اب اس نے جناب جب عوام سے پوچھا یار تم یہ 11 کیوں کرتے ہو, نے کہا بھائی نہ کرے تو ہماری تو بحث بن جائے گی, اگر نہ کرے تو ہمارے تو گھر میں فساد پڑے گا, ہمارا تو مسئلہ بن جائے گا, نقصان ہو جائے گا. اب میں نے کہا بتاؤ یہ ایصال ثواب ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ اب ہمیں تو دھوکہ دے رہا تھا کہ یہ تو ہم صرف ثواب کے لیے کرتے ہیں حضرت شیخ کے نام پہ کہ ان کو اللہ ثواب دے, ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں, حضرت شیخ کے لیے نہیں کرتے. اب ہمیں تو مولوی کہہ رہا تھا, لیکن جو کرتا ہے اس کا یہ حال ہے. بھائی دودھ کسی کا ہے, مولوی خواہ مخواہ کے اب ایسے چودھری بن کے بیٹھا اس میں, جس کا دودھ ہے اس سے بھی تو پوچھنے کہ کس نیت سے تو دے رہا ہے. اور آپ حضرات نے پڑھا ہوگا مولوی نصیر الدین گولوی نے اپنی کتاب نظمۃ الغیب میں لکھا ہے کہ میں ہندوستان گیا, ہندوؤں کے ایک گنجان علاقے سے میں گزرا تو مجھے میرا رہبر کہنے لگا شاہ جی پیر جی یہ سارا علاقہ ہندوؤں کا ہے, اس میں مسلمان نہیں رہتے, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے ہندو ہر چاند کی 11 کو 11 شریف کرتے ہیں حضرت غوث پاک کے نام, اور مجال ہے جو ایک دانہ بھی زمین پہ گر دے. اور یہ بات مفتی احمد یار نعیمی کو بھی مسلم ہے, اس نے تفسیر نعیمی کی جلد اول میں لکھا ہے, کہتا ہے کہ اب بھی ہندو ایسے ہیں کہ جو اگر کسی مشکل میں پھنس جائے حضرت غوث پاک کے نام کی 11 دیتے ہیں تو ان کا کام بن جاتا ہے. تو مطلب یہ کہ یہ تو ایک ہندوانہ یہ ایک مستقل عنوان ہے, جیسے ہمارے محبوب مکرم ہمیں مطلب بتا رہے تھے, تو یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ ہندوؤں سے بھی بہت کچھ اس میں آیا ہے. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فتنہ دیکھیں کتنا بڑا ہے کہ اسلاف قرآن حدیث سنت ان سب کے مفہوم و مطالب کو بگاڑ کے امت کو دے رہے ہیں. تو جو قادیانی کے بگڑنے کا سبب بنا بقول مولانا غلام محمد گھوٹوی مرحوم, وہ اس سبب ان کے اندر ہے, تو اس سے بڑھ کے کیا فتنہ ہو سکتا ہے. دوسری بات, ایک بات اور عرض کروں, میری سوچ یہ ہے کہ
فتنہ ہے نا، یہ فتنہ غیر مقلدیت سے بڑھ کے فتنہ ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ غیر مقلدیت کا نقصان ہمیں زیادہ ہے، وہ لوگ شرارت زیادہ کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو نقصان زیادہ پہنچا رہے ہیں۔ جیسے ہمارے مولانا فرما رہے تھے کہ دیکھو ایک ہوتا ہے ایٹم بم اور ایک ہوتا ہے ہیپاٹائٹس سی۔ یہ خطرناک تو ایٹم بم زیادہ ہے، لیکن لوگوں کو زیادہ بیماری یہ لگی ہوئی ہے۔ ایٹم بم تو کبھی پھٹے گا پھٹے گا، یہ تو ہر دوسرے چوتھے پانچویں 10ویں آدمی کو ڈاکٹر کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کال ہوا کل ہوتا ہے چپ کا کرا جائے۔ تو بھی فتنہ بہت بڑا ہے۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ غیر مقلد ہے یا مماتی ہے، جو ان کے عقائد ہے نا، آپ ان کے عقائد میں زیادہ سے زیادہ جو فتویٰ عرض کرو گے یا فرماؤ گے یا لکھو گے وہ یہی ہوگا کہ یہ لوگ گمراہ، کفر کا فتویٰ آپ نہیں دیں گے۔ لیکن ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا منکر ہو، پھر کیا آپ اسے مسلمان کہیں گے؟ بشریت کے منکر کو تو مسلمان قرآن نہیں کہتا۔ روح المعانی والے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کتاب لکھا ہے۔ یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت میں شک کرے وہ کافر۔ فتاوی عالمگیری والا لکھتا ہے۔ تو ان کی اب لوگ کہیں گے کہ یار مذہب بشریت کا انکار تو نہیں کرتے، یہ بات ہمارے ذمہ رہے گی۔ آپ ہمیں یہ موقع دے، ہم سے یہ بات جو ہے نا وہ کہیں، ہمیں حکم دے، ہم حوالہ جات کا ڈھیر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بشریت مانتا کب ہے۔ جن کا مولوی نعیم الدین مراد آبادی اپنی تفسیر خزائن العرفان کے صفحہ 5 پہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم کی تحت لکھ دے، کہتا ہے کہ کسی کو بشر کہنا اس کے کمالات سے انکار کا پہلو نکلتا ہے، اس لیے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا۔ جو تو بشر کہنے کو کفر سمجھتے ہیں وہ کیسے بشریت مان سکتے ہیں؟ خواجہ قمر الدین سیالوی، وہ قریب سرگردہ سیال شریف ہے، وہاں قمر الدین سیالوی صاحب کی کتاب ہے انوار قمریہ، اس کی جلد 1 صفحہ 94 اس کا کھول کے دیکھ لیں۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں جو ہستی جناب آدم سے بھی پہلے ہو اس کو بشر کیسے مانا اور کہا جا سکتا؟ وہ تو مانتا بھی نہیں ہے بشر۔ اور یہی بات مولوی عبد المجید خان سعیدی نے اپنی کتاب مخلصانہ کوشش میں، مصلحانہ یا مخلصانہ کوشش اس کی کتاب ہے، اس میں اس نے صفحہ 151 پہ لکھا ہے، کہتا ہے کہ جو حضرت آدم سے بھی پہلے ہو اس کو بشر کیسے مانا اور کہا جا سکتا ہے؟ یعنی حضور تو پہلے سے ہے، حضور کو بشر کیسے مانے؟ ہم نہیں مانتے۔ جو مانتا ہی نہیں ہے بشریت خود کہہ رہا ہے، ہم اسے کیسے کہہ کے بشر مانتا ہے؟ خیر مارس یہ کر رہا تھا کہ فتنہ بہت بڑا سخت ہے، لیکن اس فتنے کی سختی کا اس کو اندازہ ہے جو اس کو پڑھتا ہے۔ آپ حضرات کے ماشاءاللہ علم ہوگا، اب تو کتاب عام ہے، حضرت شیخ کی کتاب دامت فروض العالیہ جو فرقہ بریلویت ہے، اپنے عنوان کو بڑی زبردست ہے، اس کا آپ اللہ سارے مطالعہ فرمائے۔ اور حضرت نے ایک اور بڑا احسان فرمایا، کنز ایمان کا تحقیقی جائزہ یہ کتاب لکھی، اور یہ کتاب کی اپنی مثالات ہے۔ کنز ایمان پر رد اور تردید اور کنز ایمان کے خلاف بڑے حضرات نے لکھا ہوگا، لیکن کہتے ہیں کہ غالب کہے انداز بیاں، اور حضرت کی تاریخ لکھی ہوئی آپ اپنی آنکھوں سے پڑھ کے دیکھ لیں گے کہ جو رد شیخ نے کیا ہے، شیخ کے رد کا ایک اسلوب یوں ہے کہ حضرت نے انہی کی کتابوں سے ان کا رد کیا ہے۔ مثلا احمد رضا کا ترجمہ غلط ہے، ہم نہیں کہہ رہے، یہ وہ خود کہہ رہے ہیں، تو ہمارے لیے کہنے کی ضرورت ہی نہیں بچی، ہم کہیں کہ ترجمہ غلط ہے۔ جب وہ خود ہی مانتے ہیں کہ غلط ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ ایک بات تو جو تھی وہ تو ہو گئی۔ خیر عرض کر رہا تھا کہ یہ فتنہ بہت بڑا ہے۔ دوسری بات عرض یہ کرنی ہے کہ ہمارے اکابر نے اس فتنے پہ کام کیا ہے، کتابیں لکھی ہے، کتابیں کافی ساری لکھی۔ حضرت مولانا قطب الارشاد فقیہ النفس مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کتاب لکھوائی مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے، براہین قاطعہ علی ضیام انوار ساطعہ، انوار ساطعہ نامی کتاب کا جواب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ خود لکھواتے ہیں، اور اس پہ تصدیق بھی لکھی ہے، تقریض بھی لکھی ہے۔ اب حضرت
گنگوئی رحمہ اللہ کی کتاب یعنی ان کی تصدیق شدہ کتاب یہ آپ ملاحظہ فرمائے ان کی بدعات کے رد میں ہے. مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم ان کی کتاب الشہاب الثاقب علی المسترق القاصد احمد رضا خان کو چور اور قاصد عنوان میں کہہ دیا ہے. شہاب ثاقب علی المسترق القاصد یہ کتاب حضرت نے لکھی ہے اور چھپی اب بھی مل رہی ہے. مولانا مرتضیٰ صاحب چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی نور اللہ مرتبہ کے خلیفہ مجاز ہے. خلیفہ مجاز خلافت دی ہوئی انہوں نے بے شمار رسائل مولوی احمد رضا خان کے خلاف اور رد بریلویت کو لکھے ہیں. حال ہی میں ایک شہرستان سے بھی آپ کو مل جائے ایک رسالہ جو چھپا ہے خنجر ایمانی پر بالکل میں نظر آئی 390 اکابر دیوبند آج سے تقریباً 85 سال پہلے ان حضرات نے ان کے بارے میں ایک فتویٰ لکھا تھا وہ آپ پر یہ 390 اکابر کے دستخط ہے. تو ہمارے اکابر نے تحریریں بھی لکھی ہے اور مناظرے بھی ان کے خلاف بہت سارے کیے. ہندوستان میں بڑے مناظرے ہوئے مشہور واقعہ ہے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا جن کی دعائیں تھی یا اللہ یہ جو میں حدیث کا کام کر رہا ہوں یہ بھی مجھ سے قبول فرما اور مکمل فرما مجھے موت بھی مدینہ میں آئے اور دفن بھی مدینہ کے اندر ہو جائے. اللہ نے تینوں دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا. کافر کہنے والے یہی رہ گئے اور جن کو وہ لوگ کافر کہتے رہے وہ لوگ جنت البقیع میں چلے گئے اور دعائیں مانگ کے باہر پہنچے ہوئے. خیر ان بزرگوں نے ایک زیادہ کتاب بھی لکھی ہے ابو داؤد کی شرح بذل المجہود بڑی بہترین جاندار کتاب ہے اور عرب کے اندر بھی یہ پڑھی جاتی ہے اور اس سے استفادہ کیا جاتا ہے. خیر حضرت تشریف لے جا رہے تھے حج سے حج کے لیے ایک علاقہ سے گزرے تو وہاں سے گزرنے ہوئے پتہ چلا کہ یہاں بریلویوں نے شور ڈال دیا ہے تو بھاگ گیا ملازموں سے بھاگ گیا. حضرت نے جب پوچھا لوگوں سے تو یہ کیا شور ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے بارے میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مولوی خلیل احمد مناظرہ چھوڑ کے فرار ہو گئے. حضرت نے فرمایا کہ ہم تو جا رہے تھے حج کے لیے تو مناظرے کی کیا بات ہے. پتہ چل گیا کہ ان لوگوں نے شرارت کی ہے. ان کو پتہ تو تھا کہ مولانا یہاں سے گزر رہے ہیں تو وہ تو چونکہ حج کے لیے جا رہے ہیں انہوں نے ٹھہرنا تو ہے نہیں حج کے لیے رکیں گے تو نہیں اس لیے کہ جہاز نکل گیا تو حج رہ گیا اس لیے وہ رکیں گے نہیں ہم یہ پروپیگنڈا کر دیں گے وہ بھاگ گیا لہذا لوگ ہمارے ساتھ مل جائیں گے اور ہماری بڑی بندے ہو جائے گی. حضرت بڑا اچھا یہ بات ہے پڑھا اچھا تم جا کے حج کر لو میں پہلے ان کی طبیعت صاف کر جب تم حج کرو سمجھ رہی تو پھر حج کر لیں گے کیا. حضرت رک گئے جب ان کو پتہ چلا کہ سائیں رک گئے مرشد پاک تو اب ہے ہی نہیں بس پھر وہ وہاں سے تتر بتر ہونا شروع کیا برا ہو رہا تھا کیا کچھ تھا. حضرت تھوڑی دیر باہر رہنے کے بعد تشریف لے گئے تو ہمارے اکابر نے اس فتنے کو فتنہ سمجھا ہے اس سے غفلت نہیں بنتی اور اس فتنے کے خلاف کام بھی کیا ہے تقاریر کے ذریعے سے بھی تحریر کے ذریعے سے بھی اور ملازمانہ رنگ سے بھی کام بہت سارا آپ کو مل جائے گا. تیسری بات اور آخری گزارش کہ اس فتنہ کے خلاف ہم کام کیسے کریں یہ بڑی تفصیل طلب بات ہے میں مختصر عرض کر کے اس پہ ختم کرتا ہوں. دیکھیے ایک ہے بریلویت کو بھگانا اس کے لیے آپ حضرات یہ اگر طرز رکھیں تو میرا اور ہمارا جماعت کا تو ایک آزمون کا نسخہ ہے کہ ان کی عبارات جب سامنے لائی جائے تو یہ لوگ وہاں پر نہیں ٹھہرتے. حال ہی میں ایک لاہور سے کتاب چھپی ہے رضا خانیت پر 4 حرف لوگ کہتے ہیں کہ اس کا معنی غلط ہے میں نے کہا رحمت کی تو 4 ہی حرف ہوتی ہے کیا تو معنی یہ لے تو خیر کتاب چھپی ہے رضا خانیت پر 4 حرف اس میں 363 عبارات نقل کر دی گئی. یہاں ہمارے خلاف یہ ایک پمفلٹ تقسیم کرتے ہیں کہ علماء دیوبند نے یوں لکھا اس میں 10 باتیں ہوں گی یا 15 ہو جائے گی یا 20 ہو جائے گی. ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کتاب لے کے 5-7 نسخے تقسیم کر دیں انشاءاللہ طبیعت صاف ہو جائے. بھائی 20 عبارتیں کہاں اور 363 کہاں میں نے کہا چلو سال کے اعتبار سے روز ایک عبارت پڑھ لیا کرو کوئی نہیں 1-2 اگلی ایڈیشن میں اور زیادہ کر دیں گے ہم ان سے کہیں گے اور پڑھا لیں چلو پوری 365 کو ہو ہی جائے نا تب یہ سیٹ رہے گی تمہاری ایک پڑھتے رہو بس ٹھیک رہو.
ان حضرات کو اگر ہم لوگ ان سے یہ مقابلہ بنتا ہے تو بجائے دفاع کے اقدامی قدم اٹھائیں۔ دوسری بات یہ ہے ہمارے حضرات مناظرہ طے ہو جاتا ہے، مناظرے کے لیے وہ لوگ ہمیں مجبور کرتے ہیں، تو پہلی ایک بات آپ نے یہ مطلب ہے ان سے ضرور کہنی ہے کہ آپ جو ہمیں چیلنج کر رہے ہیں یہ چیلنج لکھ کے تو دیں، اس کام پہ لکھ دیں، کسی تحریر میں لکھ دیں اور نیچے آپ کے علماء کے دستخط ہو، آپ کے بڑوں کے ہو، علاقوں کے بڑوں کے دستخط ہو، تو پھر مناظرہ بھی ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں مناظرے کی ایسی صورت بن رہی ہے وہاں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے خصوصی حضرات کو جو ہمارے متعلقین ہیں ان میں اکٹھا کر کے ایک دو دفعہ تربیتی نشستیں کروائیں، ان کو تربیتی نشستوں کے اندر ہم ذہن سازی کر کے اپنے عقائد بھی سمجھائیں، نظریات کو پختہ کریں اور جس عنوان پر مناظرہ ہے ہم وہ عنوان بھی اچھی طرح ان کو سمجھا دیں تاکہ مناظرے میں بعد میں جو ہوگا سو ہوگا، پہلے ہی ہمارے حضرات جو ہے یہ مطمئن ہو جائے اور یہ خود بھی اگر مناظرہ کرنے کے لیے چلے جائے تو ان کو پریشانی نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر ایک ہمیں ان جو ہے نا وہ عمومی جلسہ بھی رکھنا چاہیے جس سے ہم اپنے لوگوں کی ذہن سازی کریں۔ ایک آدمی کا مجھے فون آیا کہ جی آپ سے مناظرے کی تاریخ لینی ہے، میں نے کہا جی استاد جی سے رابطہ کریں، کیونکہ ہماری جماعت کا دستور ہے کہ جیسے استاد جی ہمیں مطلب فرماتے ہیں جو ترتیب ہمیں بتائیں گے، جو ترتیب، چونکہ ایک مناظرہ ایک علمی جنگ ہے اور جو جنگ ہے وہ ایک ظاہر بات ہے کہ جو جرنیل اچھی اور حکمت عملی سے سمجھا سکتا ہے وہ ہر آدمی کے تو بس کی بات نہیں ہوتی۔ خیر ہم نے استاد جی کی طرف ان کو بھیج دیا، اتنی بات انہوں نے ضرور کی، میں نے کہا دیکھیں مناظرہ سے پہلے آپ ایک جلسہ ضرور رکھیں جس میں ہمارے اتحاد کے حضرات کو آپ دعوت دیں، وہاں جا کے لوگوں کو عقائد سمجھائیں، وہ بات سمجھ نہیں آتا۔ میں نے کہا بھائی میں اس لیے کہہ رہا ہوں ریڈیو نے بہت بڑی چلاکی کی ہے، کہتا ہے کیسے جلسہ انہوں نے کی تقریر میں ہمارے اکابر کے خلاف کیچڑ اچھالا، حضرت تھانوی نبر اللہ مرکز اور ان کے خلاف حضرت گنگو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم العلوم والخیرات حضرت نوید رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر کے خلاف انہوں نے زبان برازی کی۔ آخر میں انہوں نے شوشہ مناظرے کا چھوڑ دیا۔ اب ہوا کیا، ہم نے آخری بات کو پکڑ لیا، 1.5 گھنٹے کی تقریر چھوڑ دی۔ اب کیا ہوا، جب آپ مناظرے کی بات شروع کرتے انتظامیہ پڑ گئی، ہمارے اپنے سیاسی لوگ بڑے آڑے آ گئے، علاقے کے بڑے لوگ پڑ گئے، نمبردار آگے آ گیا، ذمہ دار خان صاحب، نواب صاحب، چودھری صاحب کا یا چھوڑو پڑے کیا تم نے بولا ڈالا، چھوڑ دو مناظرہ کرو، مناظرہ رک گیا، سلو ہو گئی۔ اب ہوا کیا، اس کی 1.5 گھنٹے کی تقریر کے زہریلے اثرات برقرار ہیں۔ مناظرہ ہو یا نہ ہو، ایک ہمیں وہ جو اس کے اثرات تھے اس کو تو توڑنا چاہیے نا، تو ہمیں ایک جلسہ ایک طرح رکھنا ہے تاکہ جو اس کے ایک اثرات تھے زہریلے ہم ان اثرات کو دور کریں اور صحیح جو رخ ہے لوگوں کو وہ بھی بتائیں۔ خیر اب عبارات پہ مناظرہ ہو جاتا ہے، آپ حضرات کی خدمت میں التماس اتنی ہے کہ آپ ان سے صرف چیلنج لکھوائیں، چیلنج لکھوا کے بس پھر رابطہ حضرات سے کریں، پھر اگلا کام آپ کریں، یہ آپ کا جو ہے نا کام بتانا تھا، اگلا کام ہمارا ہے، ہم آپ کو پھر ترتیب بتائیں گے۔ آپ نے اس کے لیے وہ تربیتی نشستیں بھی رکھنی ہے، اس کے لیے جلسہ بھی ہوگا، اس کے لیے آپ ایک اور بہترین کام ہے کہ شاید آپ کہیں کہ جی وہاں ہمارے لوگ کٹھے نہیں ہوں گے، تو آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ یہاں آپ جماعت پر آ کے تشریف لیں، ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات کو ہمارا شروع ہوتا ہے تو آپ حضرات یہاں کو جواب بھیج سکتے ہیں، ہم ان کی ذہن سازی کریں گے، 1-2 دفعہ ساتھی تشریف لائیں، ان کی ذہن سازی ہوگی، پھر ایک عمومی وہاں اجلاس ہو، خصوصی اجلاس ہو، اس کے بعد پھر آگے مناظرے کی جو بات ہوگی وہ چلے گی۔ دوسری بات یہ تو تھا عبارات کے متعلق، اگر عقائد پہ بات ہوتی ہے تو اس پہ بھی ہماری بات بالکل صاف اور دوٹوک ہے۔ بھائی عقائد کی کتابیں ہمارے اسلاف نے لکھی ہے، احناف کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور دیگر سنی علماء کی کتابیں ہیں، اسلاف کی لکھی ہوئی ہے، عقائد پر مختلف کتابیں ہیں۔ بریلوی اپنا عقیدہ وہاں سے ہمیں دکھا دے تو ہمارا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ مثلا علم غیب کا مسئلہ ہے تو یہ وہاں سے ہمیں دکھا دے، آپ انکار بشریت کا مسئلہ ہے اسے کہیں گے کہ وہاں سے ہمیں دکھا دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ تشریف فرما ہونے کا عقیدہ ہے تو وہاں سے ہمیں دکھا دے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل ہونے کا عقیدہ تو ہمیں وہاں سے دکھا دے۔ باقی رہی بدعات کی بات تو بدعات پہ بھی ہماری بات ہوئی ہے، چونکہ ان
حنفی، تو پھر اب اتفاق یہ ہوگا کہ بھائی فقہ حنفی کا مفتب ایک قوم تم دکھا دو، اگر بدعات تمہاری ان سے ثابت ہوتی ہے تو پھر جھگڑے ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ لوگ زہر کا پیالہ پینا آسان سمجھیں گے، نہ عقائد ثابت کر سکتے ہیں، نہ اپنی بدعات کو ثابت کر سکتے ہیں، اور نہ عبارات کے عنوان کو جب آپ ان کے سامنے ہداتے رہیں گے تو جناب دینے کی سطح پر رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کی زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرمائے۔